بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ سال ہے 1442 ہجری اور آج کینیڈا کے مسلمان اپنا 5واں روزہ رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل بلاد عرب کے کیا احوال تھے، جزیرہ نمائے عرب کو اس دور کو دور جاہلیت کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا عمر شہزاد قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت صاحب خطیب و امام ہیں جامع مسجد حنفیہ کراچی کے۔ انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا، آئیے گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے حضرت صاحب؟ الحمدللہ، مالک کے احسان۔ حضور بلاد عرب کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کیا احوال تھے، کیا وہاں کی روایات تھیں، اس پر آج تبصرہ کریں گے اپنے ناظرین کے سامنے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل معاشرہ عرب کی کیا حالت تھی؟ جی، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات آپ پر آشکار ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھائے ہوئے ایک عرصہ بیت چکا تھا، اور جو آسمانی کتابوں کی تعلیمات تھی، جو پیغام خداوندی تھا اور توحید کے درس تھے، وہ لوگوں میں سے مٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جی جی۔ اور جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں تحریف کی جا رہی تھی، ان کی تعلیمات اور جو مذہب اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، تو یہود و نصارہ کے علماء نے اسے اپنی چاہ کے مطابق بنا لیا، اور حالت اس قدر زار تھی کہ لوگ انسانیت کا درس بھی بھلا چکے تھے۔ اسے اگر آپ ان کی جدید لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اسے ڈارک پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ بالکل تاریکی کا زمانہ تھا۔ اس کے اندر لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، فحاشی، کفر، شرک، دلالت عروج پر تھی، یہاں تک کہ جو اکاز نامی میلہ لگتا تھا اس کے اندر ایسا جو ہے طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا تھا، ایسی عجیب و غریب رسومات کے ساتھ اس میلے کو منعقد کیا جاتا تھا کہ جو قابل بیان نہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات آپ پر واضح ہو جاتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ جو کافر اور مشرک لوگ تھے، معاذ اللہ خانہ کعبہ جو بیت اللہ ہے، جہاں وہاں آج جاتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک عجیب سا روب طاری ہو جاتا ہے، یہ لوگ بیت اللہ کا بھی معاذ اللہ برہنہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ جاہلیت کا اس قدر عالم تھا، آپس میں اگر کوئی ایک قتل ہو جاتا تو سال ہر سال بدلے کی آگ ان میں بھڑکتی رہتی، اور ایک قتل کے پیچھے پورے پورے خاندان، قبیلے تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو یہ فساد اور یہ جنگ اس وقت معاشرہ عرب میں برپا تھا۔ ہمیں اس کی رہنمائی جو ملتی ہے احادیث نبویہ سے، وہ حضرت سیدنا جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ، جب آپ ہجرت کر کے، جب کفار کے ظلم بڑھ گئے، مکے میں زیادتیاں بڑھ گئی، تو آپ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے۔ جب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ دربار نجاشی میں پہنچے تو وہاں نجاشی نے پوچھا بھی تمہارے نبی علیہ السلام کا کیا پیغام ہے، عرب کے حالات کیا ہیں؟ تو سیدنا جعفر طیار نے وہ خطبہ اور تقریر فرمائی جو پورے حالات کا خلاصہ نظر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم جاہلیت میں مبتلا قوم تھی، ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، ہم جو ہے فحش، بدکاری اور زنا میں مبتلا تھے، ہم اپنی پیدا ہوتے ہی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہماری حالت یہ تھی، ہم جب تک بت کو سامنے نہ دیکھ لیتے ہمیں سجدہ کی لذت ہی نہ ملتی۔ تو کہا اس کے بعد ہمارے اندر جو بہار آئی ہے، جس نے ہمیں نور عطا کیا ہے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم ہی میں سے ایک رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا،
جنہوں نے ہمیں کفر سے نکالا، شرک سے نکالا، دلالتوں اور گمراہیوں سے باہر نکالا، اور ہم جو مردار کھاتے تھے ہم پہ مردار کو حرام فرما دیا، تمام فواحش اور بے حیائیوں کو حرام فرما دیا۔ تو آپ فرمانے لگے یہ آج جو نور ہمارے اندر نظر آ رہا ہے یہ سارا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ملا ہے اور آپ کے قدموں سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ تو یہ جو سنگین حالات تھے عرب کے، یہ تقریباً تمام تاریخ کے اندر، اور صرف بلاد عرب ہی نہیں، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، ممالک کا جائزہ لے لیں، ہر طرف جاہلیت کا، کفر و شرک کا، دلالت گمراہی کا اور ان غلط اور ناجائز رسومات کا جو ہے دور دورہ تھا، اور ہر طرف کفر کا معاذ اللہ بازار گرم نظر آ رہا تھا۔ لوگوں کے اندر نہ اس طرح کے معاشرتی نظام کا کوئی وہاں پہ باقاعدہ جو ہے اس طرح کا نظام تھا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، انسان گراوٹ کا اس قدر شکار تھے کہ انسان انسانیت کا سبق بھی بھول گیا تھا کہ ایک آپ مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے آپ پر جو احکام عائد ہوتے ہیں آپ انہیں بالکل بالائے طاق رکھتے ہیں۔ ایک انسان کی حیثیت سے جو بندے پہ لازم ہوتا ہے، تو یہ لوگ اس انسانیت کے درس کو بھی بھلا چکے تھے۔ تو انہیں جو نور بخشا ہے وہ ہمارے آقا حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ تو ناظرین محترم، ہم جان رہے تھے کہ بلاد عرب کی، جزیرہ نمائے عرب کے کیا احوال تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، اور ہم نے سنا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار نجاشی میں کس طرح سے اہل عرب کی روایات کا خلاصہ پیش کیا کہ ان کے یہاں کس قدر بہرا روی کا دور دورہ تھا۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور علیہ السلام نے کون سے پیغام سے معاشرہ عرب کی اصلاح کا آغاز فرمایا؟ جی بالکل، اگر آپ قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں مشہور آپ نے آیت سنی ہوگی اقرا والی، کہ جو غار ہرا میں نازل ہوئی، وہ شعر بھی ہے نا، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبرائیل نے، ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے۔ تو یہ جو شعر ہے یہ اس پہ مبنی ہے۔ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ اقرا والی نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ عرصہ یہ صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، صحیحین میں واضح طور پہ ہے، کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ بعضوں نے کہا کئی سال تک رکا رہا، اور بعضوں نے کہا کچھ ایام کے لیے بند ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب دوسری وحی حق تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پہ نازل فرمائی تو وہ پیغام تھا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ چونکہ حضور علیہ السلام پہ جو بوجھ آیا تھا وحی کا، تو آقا علیہ السلام چادر اوڑھ کے گھر بیٹھ گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے، آپ اٹھیے اور معاشرے کو ڈرانا شروع کیجئے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، تو جو پہلا پیغام تھا جس سے آقا علیہ السلام نے معاشرے کی اصلاح کا ارادہ فرمایا، وہ پیغام خوف خدا کا پیغام تھا، کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ اٹھیں اور پورے معاشرے کو قیامت کے خوف سے، اللہ رب العزت کے خوف سے، قبر کے خوف سے ڈرانا شروع فرمائیں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام سب سے پہلے اپنے اہل بیت کے گھر میں گئے اور جا کے اعلان فرمایا، اور انہیں آخرت کا ڈر سنایا، اور آقا علیہ السلام نے اس پیغام مبارک سے تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ اور اس پیغام میں اتنا اثر تھا کہ وہ دور دراز رہنے والے، بسنے والے بدو جو جنہیں ذرا بھر سلیقہ نہ تھا، جب یہ پیغام سنتے گئے اور آخرت کا ڈر ان کے سینوں میں بستا چلا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے بڑھ کے کوئی مؤدب نظر نہیں آتا، ان سے بڑھ کے کوئی نیاز مندی کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تو یہ حضور کا سب سے پہلا پیغام تھا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے آپ اٹھیے اور ڈرانا شروع کیجیے۔ تو جب آپ نے ڈرانا شروع فرمایا تو معاشرہ یکسر تبدیل ہوتا چلا گیا، اور حالات جو تھے وہ اپنی تباہی سے اٹھ کر جو ہے سنبھلنے کی طرف چلے گئے، اور یہ پیغام ان کی اصلاح کا سبب بنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین محترم، علامہ صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلاد عرب کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل وہاں کے کیا حالات اور احوال تھے، اور حضور علیہ السلام نے جب اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی اور جب پہلی دو آیتیں یا پہلی دو وحی نازل ہوئیں تو ان کا تبصرہ حضرت نے فرمایا کہ کیا کیفیت تھی۔ ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے، یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آج 5واں روزہ رکھنے جا رہے ہیں اور آج 5ویں سحری کی جا رہی ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو میں حضرت علامہ عمر شہزاد قادری صاحب ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور اس پر تبصرہ چل رہا ہے کہ بلاد عرب کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کیا حالت تھی،
اور حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد اہل عرب کو کیا نعمتیں حاصل ہوئیں۔ آئیے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ معاشرہ عرب کی اصلاح میں بنیادی کردار جو ہے کس پیغام کا تھا؟ جی، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے جو پیغامات ہیں، سیرت طیبہ ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ایک جو ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ دو ایسے پیغام تھے کہ جنہوں نے پورے معاشرہ عرب کو تبدیل کر دیا۔ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں سوال کیا کہ عرب کا جو معاشرہ تھا وہ بدترین معاشرہ بن چکا تھا، تو اب ہر ایک کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ عرب کا بدترین معاشرہ، بے مثال معاشرہ کیسے بنا؟ تو یہ وہ دو عظیم پیغام تھے کہ جن کی بدولت معاشرہ عرب جو ہے، جو بدترین معاشرہ تھا، وہ زمانے کا بے مثال معاشرہ بن گیا۔ تو آقا علیہ السلام جو اکثر و بیشتر اپنے صحابہ کرام کو پیغام دیتے تھے، یا وہ خوف خدا کا پیغام ہوتا تھا یا وہ فکر آخرت کا پیغام ہوتا تھا۔ یہ دو بنیادی پیغام ہیں، خوف خدا اور فکر آخرت۔ ان پیغامات کے سبب پورا معاشرہ جو ہے وہ اپنی خراب حالی سے نکل کر بہتری کی طرف گامزن ہو گیا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک میں، سر مبارک میں سفیدی آ گئی ہے، چند بال گنتی کے حضور علیہ السلام کے سفید تھے۔ تو ارشاد فرمانے لگے، شیبتنی ہود و اخواتھا، اے صحابہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، چونکہ سورہ ہود کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، فکر آخرت کا بیان ہے سورہ ہود کے اندر، تو آقا علیہ السلام جب قیامت کا تذکرہ پڑھتے، جب قیامت کا جو ہے ذکر پڑھتے، تو آقا علیہ السلام جو ہے کافی پریشان ہو جاتے اور آخرت کے لیے کوڑھنے لگ جاتے، آقا علیہ السلام پہ غم کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو فرمایا یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ آقا علیہ السلام خود بھی ہر لمحہ آخرت کو پیش نظر رکھتے اور صحابہ کرام کو بھی آخرت کا پیغام دیتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور علیہ السلام ہمارے سامنے قیامت کو اس طرح بیان کرتے گویا کہ ہم اسے سامنے ملاحظہ کر رہے ہیں، فرمایا ایک ایک چیز قیامت کی آقا علیہ السلام ہمارے سامنے بیان کر دیتے۔ تو یہ روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو بنیادی پیغام تھا وہ فکر آخرت کا پیغام تھا اور خوف خدا کا پیغام تھا۔ اور آقا علیہ السلام کا خوف خدا ملاحظہ فرمائیں، صحابہ کہتے ہیں میں ایک جنازے میں شریک تھے، اب میت کو جب دفن کیا جا چکا تو حضور علیہ السلام قبر کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، آقا علیہ السلام آنسو بہاتے رہے یہاں تک کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی، اور اس کے بعد فرمانے لگے اے صحابہ اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ تو یہ خوف خدا کا درس تھا۔ تو بنیادی طور پہ یہ دو پیغام تھے کہ جن کو سن کر عرب کا بدترین معاشرہ زمانے کا بے مثال معاشرہ بن گیا، کہ ان کے سینوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف اور ڈر پیدا ہو گیا۔ تو جتنے غلط ان کے معاملات تھے، جو زندگی کے اندر معاملات چل رہے تھے، ان کو ترک کر کے وہ لوگ اصلاح کی طرف گامزن ہو گئے۔ تو یہ وہ پیغام ہیں جو ہمیں ہر لمحہ یاد رکھنے چاہیے کہ جن کے سبب آقا علیہ السلام نے معاشرہ عرب کی اصلاح فرمائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت پھر یہ ارشاد فرمائیے کہ میدان حشر کے جو سوالات ہیں، جب قیامت کا ذکر ہو رہا ہے تو میدان حشر کے جو سوالات ہیں اس سے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو کیا نصیحت فرمائی؟ جی بالکل، میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ ماہ رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں جو ہے طبی طور پہ انسان کا جو دل ہے وہ آخرت کی طرف، عبادت کی طرف مائل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آج اس سلسلے کا آپ پیغام لے جائیں کہ ہمیں زندگی میں رہتے ہوئے دنیا میں کون سے وہ سوالات ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں موت سے پہلے ہمیں تیار ہونا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام واضح طور پہ بتا گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان معاشر کے میدان سے اس وقت تک قدم نہیں ہٹا سکے گا حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 باتوں کے بارے میں وہ جواب نہ دے دے۔ جو 5 معاشر میں انسان سے سوال ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، اللہ فرمائے گا انسان میں نے تجھے عمر عطا کی تھی، میں نے زندگی کی نعمت دی تھی، بتا تو نے زندگی کو کن کاموں میں صرف کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان شبابہ فیما ابلاہ، اللہ رب العزت جوانی کے متعلق پوچھے گا کہ اے انسان میں نے جوانی کی نعمت دی تھی، حالانکہ پہلے عمر کے بارے میں سوال ہو گیا، عمر میں تو جوانی بھی آ جاتی ہے، چونکہ جوانی جو ہے یہ عمر کا بہترین حصہ ہوتا ہے، ایک خاص حصہ ہوتا ہے، اس میں نفس اور خواہشات بھی عروج پر ہوتی ہیں۔ تو فرمایا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ رب العزت جوانی کے متعلق پوچھے گا کہ انسان بتا تو نے جوانی کو کن کاموں میں صرف کیا۔ اور آگے فرمایا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اللہ رب العزت پوچھے گا انسان بتا
تو نے مال کہاں سے کمایا؟ آج افسوس کے ساتھ ہر بندے کی دھن ہے کہ بس مال آنا چاہیے، حالانکہ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے من این اکتسبہ، اللہ پوچھے گا کہ مال کمایا کہاں سے؟ کسی کا حق مار کے تو نہیں کمایا، کرپشن کر کے تو نہیں کمایا، دو نمبری کر کے تو نہیں کمایا، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر تو نہیں کمایا۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فیما انفقہ، صرف مال حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، آگے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال خرچ کن کاموں میں کیا۔ آج معاذ اللہ ہمارے کئی لوگ ہیں جو پیسوں کو ایسے بے تحاشا غلط محافل میں، میوزک کی محافل میں لٹا دیتے ہیں، اپنے پیسوں کو غلط عورتوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک روپے کے بارے میں پوچھے گا فیما انفقہ، مال خرچ کہاں کیا۔ اور جو قیامت کا آخری سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انسان بتا تو نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ آج ہمیں ایک چیز کا علم ہو گیا کہ قیامت میں یہ سوال ہونے، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ ہمیں علم تو ہو گیا لیکن ہم اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، ہم نے سلسلہ سنا اور جانے کے بعد اسے بھلا دیا، تو حالانکہ اللہ رب العزت واضح طور پہ پوچھے گا کہ ابن آدم تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پہ کہاں تک عمل کیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ماہ مقدس کے مبارک لمحات کے صدقے میں ان 5 سوالوں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور کاش ہر لمحہ یہ 5 سوال ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے۔ پہلا سوال کیا ہوا؟ ان عمرہ فیما افناہ، عمر کن کاموں میں گزاری۔ آج ہم غور کریں کہ 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں، ہمارا ایک ایک گھنٹہ کہاں صرف ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے کے بہانے بیٹھے تو کئی گھنٹے وہاں صرف کر دیے، دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں بیٹھے تو کئی گھنٹے وہاں گزار دیے، حالانکہ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ وعن عمرہ فیما افناہ، اللہ فرمائے گا انسان بتا تو نے عمر کو کن کاموں میں صرف کیا۔ تو آج ہمارے پاس وقت بھی ہے اور الحمدللہ مبارک ماحول بھی بنا ہوا ہے ماہ رمضان کا، ہمیں چاہیے کہ ہم تمام تر اپنی نفسانی خواہشات اور دیگر غفلتوں کو چھوڑ کر ان 5 سوالوں کی تیاری میں لگ جائیں، اور اگر ہم نے ان سوالوں کو تیار کر لیا تو انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو ہوں گے اور قیامت میں بھی آقا کی بارگاہ میں سرخروئی ہمارا مقدر ہوگی۔ تو ناظرین محترم، قیامت کے دن پوچھے جانے والے سوالات کے حوالے سے علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، ہم نے جانا کہ قیامت کے دن جو سوالات کیے جائیں گے ان میں کون کون سے سوالات شامل ہوں گے، اور یہاں جو ہے ہمارا وقفے کی طرف ہم جائیں گے، ایک وقفہ لیں گے مختصر سا، اور وقفے کے بعد مزید سوالات علامہ صاحب سے پوچھیں گے۔ تو تذکرہ چل رہا ہے دور نبوی کے بعد کس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد بلاد عرب کو کس طرح سے بدلاؤ آیا اور کس طرح سے وہاں تبدیلیاں رونما ہوئیں، اس پر گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آج 5ویں روزے کی سحری کی جا رہی ہے، اور ہمارا آج کا عنوان ہے کہ اہل عرب جو ہے ان میں بدلاؤ کس طرح سے آیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کس طرح سے اہل عرب کی جو ہے اصلاح کی گئی۔ تو علامہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور علیہ السلام نے خوف خدا کا درس کس انداز میں دیا؟ جی، حضور علیہ السلام تو خوف خدا کا اس قدر درس عطا فرمایا کرتے تھے، ایک روز باقاعدہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جمع فرمایا اور قرآن مجید اٹھا کے فرمانے لگے کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آگے فرمایا کہ جو تم میں سے روئے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اب سورہ تکاثر میں ہے کیا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے سورہ تکاثر پڑھی، ہم میں سے بعض تو روئے اور بعض کو رونا نہ آیا۔ اب دوسری مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں دوبارہ سورہ تکاثر پڑھ رہا ہوں، فرمایا جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، اور ارشاد فرمایا جسے رونا نہ آئے وہ رونے والوں کی طرح صورت بنا لے۔ صحیح، کیونکہ مشہور جملہ ہے کہ اچھوں کی نقل بھی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر رونا نہیں آ رہا، بس اوقات کیفیت کا فرق ہوتا ہے، تو فرمایا جو رونے والے ہیں ان کی سی صورت بنا لو۔ اب اس پہ آقا علیہ السلام نے جو سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی، اس میں آپ دیکھیں کون سا پیغام ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الہاکم التکاثر، اے لوگو تمہیں کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ اب اس میں کیا درس ہے کہ انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو وہ کثرت طلبی میں لگا رہتا ہے، مال زیادہ ہو جائے، شہرت زیادہ مل جائے، ان چیزوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، اور فرمایا حتی زرتم المقابر۔ اس غفلت کا انجام کیا ہوتا ہے کہ انسان قبروں کا منہ جا دیکھتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کلا سوف تعلمون،
اور فرمایا یہاں تم غفلت میں بھلے رہے اور مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، جائیداد کی محبت میں، دنیا کی محبت میں گم رہے، لیکن جب قبروں میں جاؤ گے تو کلا سوف تعلمون، تمہیں تمام چیزوں کا علم ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ نے حدیثوں میں سنا ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے، جب انسان کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ آج ہم حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، ہمیں اگلا عالم نظر نہیں آ رہا، تو فرمایا جب پردے ہٹ جائیں گے کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے کہ تمہاری غفلتوں کی سزا کیا ہے اور غفلتوں کا انجام کیا ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث پاک میں واضح طور پہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو رلایا بھی صحیح، اور سورہ تکاثر سنا کے جو ہے خوف خدا کا درس دیا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کثرت طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا اور یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے چند صحابہ کرام مسکرا رہے تھے، جب آقا علیہ السلام کا قریب سے گزر ہوا تو فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے تو فرمایا تم جنگلوں میں نکل جاتے اور سروں پہ خاک ڈالتے اور کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ یہ خوف خدا کا درس تھا کہ میں جانتا ہوں قبر میں کیا ہونا ہے، مجھے علم ہے کہ حشر میں کیا ہونا ہے۔ فرمایا اگر یہ ساری چیزوں کا تمہیں علم ہوتا تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا پہلو تھا جس میں ہمیں خوف خدا کا درس غالب نظر آتا ہے، اور کبھی باہر صحابہ کرام کو جمع کر کے خوف خدا کا درس دیتے تو کبھی مسجد نبوی میں بٹھا کر صحابہ کرام کو خوف خدا کا درس عطا فرماتے۔ اللہ رب العزت ماہ مقدس کے صدقے ہمیں بھی خوف خدا کی نعمت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تو ناظرین محترم، علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خوف خدا کا درس دیا اور اس بات سے آگاہ کیا کہ قیامت کا دن ہے، وہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب و کتاب ہونا ہے، ہر کام کا جواب دینا ہے۔ تو اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم فرمائی آپ نے سنا۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اب جہاں تعلیمات نبویہ موجود ہیں اور ہر طرح کے اصلاحی لٹریچر بھی موجود ہیں، تو ایسے دور میں معاشرے کی اصلاح کس طرح سے؟ جی بالکل، اس موقع پر مجھے مظفر وارسی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا مسلماں پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہوں نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ اور آخر میں کہتے ہیں باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے وہ کچھ کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے وہ کچھ کربلا کے لا۔ تو آج بھی اگر ہم اس معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں، اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان پیغامات کا درس دیں جو پیغام بنیادی طور پہ نبی علیہ السلام نے معاشرے کی اصلاح کے لیے عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں سلسلے کے آغاز میں عرض کیا کہ وہ پیغام جو خوف خدا کا پیغام تھا، جو فکر آخرت کا پیغام تھا، اس پیغام کے اندر اس قدر تاثیر تھی کہ عرب کا بدترین معاشرہ چند جو ہے وہ سالوں کے اندر دنیا کا بے مثال معاشرہ بن گیا۔ تو آج افسوس کہ ہم دیکھتے ہیں سلسلے تو بڑے ہوتے ہیں، آج جگہ جگہ پہ جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے بھی سلسلے ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ سلسلے کرنے والوں کے اندر بھی بس اوقات ہمیں خوف خدا نظر نہیں آتا، وہ خود پابند شرع نظر نہیں آتے، اور ان کا جو درس ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں دور دور تک کہیں آخرت کی فکر نظر نہیں آتی۔ دنیا کے بارے میں للچایا جا رہا ہوتا ہے، دنیا کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم لوگوں کے سامنے آخرت کی فکر نہیں رکھ دیتے، جب تک ہم معاشرے کے اندر خوف خدا کے پیغام کو عام نہیں کر دیتے، تو معاشرہ سنوار کی طرف نہیں آ سکتا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ سنور جائے اور یہ تمام جو برائیاں ہیں معاشرے کی ختم ہو جائیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی اس پیغام کو عام کریں، فکر آخرت اور خوف خدا۔ جب ہم اس پیغام کو عام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ بھی سنورتا چلا جائے گا، اور مدینہ منورہ کے جو انوار ہیں جو وہاں نازل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا فیض ہمارے معاشرے کو بھی ملنے لگ جائے گا۔
انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے علامہ صاحب کیا ارشاد فرما رہے تھے۔ تو حضرت صاحب، اس وقت جو کیفیت ہے رمضان المبارک کا، آج 5واں روزہ رکھنے جا رہے ہیں، رمضان المبارک کو کس طرح سے گزارا جائے، اس پر اگر آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کر دیں۔ جی، اصل میں ایک عالم کی تحقیق پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں یہ رمضان میں کیوں عطا کیا جاتا ہے، یہ کبھی لیلۃ القدر اللہ پاک عطا فرماتا ہے، کبھی شب برات عطا فرماتا ہے۔ تو ان عالم نے فرمایا کہ ان کے عطا کرنے کا جو بنیادی سبب ہے، اللہ پاک میں بخشش کا وسیلہ عطا فرماتا ہے، کہ وہ لوگ جو سارا سال عبادت کی طرف نہیں آئے، وہ لوگ جو سارا سال غفلت میں رہے، ایک نماز پڑھی تو دوسری ترک کر دی، اور وہ لوگ جنہوں نے سارا سال قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا، تو اللہ رب العزت ماہ مقدس عطا کرتا ہے، ماہ رمضان عطا کرتا ہے، تاکہ وہ اس مبارک مہینے کو پا کر اپنی زندگی میں چینج لے کر آ جائیں۔ تو یہ گویا کہ وسیلہ ہے اور یہ ذریعہ ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا، اور بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جو رمضان کو پا کر بھی اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لا سکے۔ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کرائی۔ اللہ کیا مطلب کہ بخشش نہ کرائی؟ تو ظاہری بات ہے بخشش کرانے کے لیے ہمیں ایسے اعمال کرنے پڑیں گے جو بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ جس طرح ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے اندر استغفار کی کثرت کرو، اسی طرح لا الہ الا اللہ جو کلمہ شریف ہے اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور رمضان کی صبح میں، سحر میں، افطار میں اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ یہ 4 چیزیں میں روایت میں بھی بتائی گئی کہ ہم نے استغفار بھی پڑھنا ہے، لا الہ کی کثرت بھی کرنی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت سے جنت کا سوال بھی کرنا ہے اور جہنم سے پناہ بھی مانگنی ہے۔ تو یہ وہ مبارک لمحات ہوتے ہیں جن میں اللہ کی رحمتیں صدا لگا رہی ہوتی ہیں۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے میں معاف فرما دوں؟ ہے کوئی رزق کا طلبگار جسے رزق عطا کر دیا جائے؟ تو کئی لوگ ہیں جو عام دنوں میں محتاجی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہوتی، لیکن جب رمضان آتا ہے تو ان کے دسترخوان پہ وہ نعمتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے جو نعمتیں بھی دلاتا ہے، بخشش بھی دلاتا ہے، رحمت بھی دلاتا ہے۔ فرمایا کہ وہاں کمی نہیں ہے، وہاں سے تو سب کچھ بٹ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، اگر کمی ہے تو ہماری لینے اور طلب میں کمی ہے۔ آپ اور میں بھی غور کریں، ناظرین بھی غور کریں کہ ماہ رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے، آج ہم 5ویں روزے کی ساری کی طرف جو ہے رواں دواں ہیں، تو ہم نے کتنی اپنے اندر چینجز پیدا کی۔ تو ہمیں چاہیے تو ایسے تھا کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہم تمام تر جو دنیاوی مشغولیات تھی اور جو دنیاوی معاملات تھے جو ہمارے دل کو اللہ سے غافل رکھتے ہیں، ہم ان کو ترک کر کے عبادت کی طرف آ جاتے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، الحمدللہ ماہ مقدس جاری و ساری ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس مقدس ماہ کا احترام بھی کریں اور اس میں جتنے طریقے ہو سکتے ہیں اپنا کر اپنی بخشش کو طلب کریں اور اللہ رب العزت سے رحمت کا سوال کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح سے بلاد عرب کی اصلاح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے بعد آخر میں علامہ صاحب نے رمضان کس طرح گزاریں یہ پیغام دیا۔ ہم بہت مشکور ہیں حضرت علامہ عمر شہزاد قادری دامت برکاتہ العالیہ کے کہ حضرت ہماری دعوت پر ہمارے یہاں تشریف لائے۔ آج کی اس نشست میں فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی سحری میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وقت سحر ٹرانسمیشن سے اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔